ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا صدق الله مولانا العظيم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. درود شریف کے بہت سارے فائدے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. اگر شمار کرنا چاہیں تو لا تحصوها ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنے فائدے ہیں درود شریف پڑھنے کے. سب سے پہلا جو فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کا ثواب ہے. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. نمبر 2، فرشتوں کی موافقت. فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں. تو دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ فرشتوں کی موافقت. اور تیسرا فائدہ جو کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی. جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پانچواں جو فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ پریشانیوں کا خاتمہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اگر پریشانیوں سے بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو. بتائیں کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں اور ان کی بیماریوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں. عمل چھوٹا سا ہے لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے. اور اس کا ساتواں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا فائدہ. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے آغاز میں درود شریف پڑھا جائے اور جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے اپنی دعاؤں کے آغاز میں بھی درود شریف پڑھا کریں اور اختتام پر بھی درود شریف پڑھا کریں. اور کوشش کیا کریں اگر بہت زیادہ کوئی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، کوئی بھی حل آپ کو نہیں لگا رہا، بس اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے رہیں اور تصور میں اپنا وہ کام رکھیں. انشاءاللہ وہ آپ کا کام، وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت. اور یہ ہم سب کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو. اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے. فرمایا کہ جو آدمی صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو گئی. جمعے کا دن ہے اور یہ دن بڑا مبارک دن ہے. اور یہ جو گھڑی عصر سے مغرب تک کی جو گھڑی ہے یہ بڑی مبارک گھڑی ہے. اس میں کوشش کر کے درود شریف پڑھا کریں اور یا اللہ تب تعلیم
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصر سے مغرب تک اللہ کی حضور درود شریف اور دعاؤں میں یہ وقت گزارتے ہیں. تو آج کل ہم بھی بہت زیادہ، ہر ایک آدمی پریشان ہے، ہر ایک آدمی اپنی حاجتیں ہیں. کس کس کے پاس جائیے کہ اپنی حاجتیں اپنی پوری کرنے کی، کوئی بھی حاجت پوری نہیں کرتا، کوئی بھی پریشانی میں ساتھ نہیں دیتا. اور یہ دنیا تو فانی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانی میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خوشی میں تو سارے ہی اپنے ہوتے ہیں، اصل امتحان تو پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے. 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 30 دنیا کے اعتبار سے اور 70 آخرت کے اعتبار سے. اس لیے یہ جو گھڑی ہے عصر سے مغرب تک کی جو گھڑی، یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعے کے جو دن کی جو آخری گھڑیاں ہوتی تھی ان میں اللہ کی حضور دعائیں مانگتی تھی. اس لیے ٹائم تو تھوڑا سا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. کوشش کر کے اس ٹائم کو قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.